بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ یہودیوں کو کیوں ختم کیا تھا، آخر یہودیوں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے ہٹلر ان سے نفرت کرتا تھا، اور ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیوں کیا اور صرف 600 کو کیوں چھوڑا تھا، اور 80% آبادی کو قتل کرنے کے صرف 20% کو کیوں چھوڑا، اور ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ ہٹلر کون تھا اور یہ کس مذہب سے تھا اور وہ کس طرح حکومت بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ ناظرین، آج کل فلسطین میں ظلم ڈھانے والے اسرائیل یہودیوں کو ہٹلر نے ایسے بے دردی سے مارا تھا کہ پورے 60 لاکھ یہودیوں کو تیزاب ڈال کر ان کے جسموں کو جلا دیا، لیکن 600 یہودیوں کو چھوڑتے ہوئے کہا کہ ایک دن دنیا یاد کرے گی کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا تھا۔ پیارے دوستو، جب رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں کی زندگی تنگ کر دی تھی تو انہیں دربدر کیا، ظلم کیا، ذلیل کر کے رکھا اور ان کا قتل کیا۔ وہ جان بچانے اور ظلم سے بچنے کے لیے یہودی ان علاقوں کا رخ کرتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ رومیوں کی عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت دی۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 عیسوی کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا اور اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں جنگیں چھڑ گئیں۔ جنگیں 1967 ہجری تک چلیں۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کیا اور فلسطین کے کچھ علاقوں پر بھی قابض ہو گئے۔ بقیہ فلسطین کے دیگر علاقے مصر، شام، بران بہنوتے کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی رہی۔ یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ مولہین کے مطابق ہٹلر نے ایک نہایت ذہین، شاطر، ظالم خصوصیات کا مالک تھا۔ اس کی شخصیت کا کرشمائی شخصیت کہا جاتا ہے۔ جب وہ لاکھوں کے مجمع کے ساتھ اپنی تقریر کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو گورا پورے مجمع پر جادو کر دیتا تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا ہوا کرتے تھے اور انداز بیاں اتنا دلچسپ ہوا کرتا تھا کہ مجمع محصور ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کے نظریات تھے۔ آئندہ چل کر اسی نظریات کی بنا پر نہ صرف جرمنی کے 2 ٹکڑے ہوئے بلکہ تاریخ انسانی کی بہترین شخصیت میں ہٹلر کا شمار تھا۔ آج بھی مسلمانوں میں یزید کا نام لعنت تصور کیا جاتا ہے۔ مغربی اقوام کے لیے اسی طرح ہٹلر کا نام لعنت تصور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ 1943 عیسوی میں ہٹلر کے مرنے کے بعد کسی نے اپنے بچے کا نام ہٹلر نہ رکھا۔ ہٹلر نے 7 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے صرف 600 کو کیوں چھوڑا؟ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد صرف 600 کو چھوڑا اور کہا کہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اہل نسل جان لیں کہ اس طرح ختم کرنے کی کوشش کیوں کی، اور آخر یہ یہودی کیوں ساری دنیا کے لیے ناسور ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر کیوں یہودیوں سے اتنی نفرت کرتا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اور دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جرمنی یہودیوں کو ہٹلر بلا کر قتل کیا کرتا تھا، لیکن وہ خود جرمنی میں رہنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی پیدائش جرمنی کے قریبی ملک ہنگری میں ہوئی تھی۔ ہٹلر اپنے
درہم کا عیسائی، اس کا باپ یہودی تھا۔ ہٹلر اپنے باپ سے بہت نفرت کرتا تھا کیونکہ ہٹلر کی ماں خوبصورت عیسائی لڑکی تھی جس کو ہٹلر کے باپ نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہ اس پر بے حد ظلم ڈھاتا تھا، ہر وقت مارتا پیٹتا۔ ہٹلر اپنے باپ کی انہی حرکتوں سے نفرت کرتا تھا، اس لیے یہودیوں سے بھی وہ ایک قسم کی نفرت کرتا تھا۔ ہٹلر نے بچپن سے ہی بہت غریبی دیکھ کر دیا کہ تم تو ایک بندوق تک نہیں اٹھا سکتے، فوج میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے۔ لیکن آگے کچھ ایسا ہوا کہ جرمنی پر آس پاس کے ملکوں نے حملہ کیا اور وہاں کے حالات بگڑنے لگے، تو مجبور ہو کر جرمنی کے کمانڈر نے ہر طرح کے لوگوں کو فوج میں داخل کرنا شروع کیا، اور انہی مشکل حالات میں ہٹلر بھی اسی فوج بہت بے دردی کی موت دیں گے، ہم ان کے جسموں کو گلا کر اپنے کھیتوں کے لیے کھاد بنائیں گے۔ آخر اسی فیصلے پر عمل کیا گیا۔ اب بہت بڑی فیکٹری بنائی گئی جس میں الگ الگ سیکشن رکھے گئے، ہر سیکشن میں ایک ایک یہودی کو رکھا گیا، اور وہ اس طرح کہ سب سے پہلے ان کے کپڑے اتار لیے جاتے تاکہ ان کپڑوں کو جرمنی کے لوگ استعمال میں لا سکیں، اور پھر سبھی کو ننگا کر کے اگلے سیکشن کی طرف لے جاتے۔ اگلے سیکشن میں جا کر انہی سبھی یہودیوں کے کپڑوں کے اور سروں کے بال کاٹ لیے جاتے، یہاں تک کہ ہٹلر کے حکم پر عورتوں کے بال بھی کاٹ لیے جاتے تاکہ اس سے جرمنی کے لوگ اپنا بستر بنا سکیں۔ اسی طرح ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کا خاتمہ کیا اور 600 لوگوں کو اس لیے چھوڑا تاکہ وہ قیامت تک یہ یاد رکھیں کہ ہٹلر کون تھا۔